ہم ایک عرصے سے اس منبر و محراب سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے جملہ مسائل کا حل وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا، کلمہ طیبہ اس کی بنیادوں میں ہے۔ اگر ہم اس کلمہ طیبہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ٹامکٹویاں مارتے رہیے، سر ٹکراتے رہیے، سیکولرزم، سوشلزم، اشتراکیت، کمیونزم، جمہوریت، دنیا کے ہر نظام کو اپنا لیجئے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی آئے گی تو جس نظام سے 1400 سال پہلے آئی، 1000 سال پہلے آئی، 800 سال پہلے آئی، 600 سال پہلے آئی، 200 سال پہلے آئی، 300 سال پہلے آئی، اسی نظام سے آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نظام بھی ایک کیمیکل فارمولے کی طرح ہے۔ جس طرح H2O، 2 ہائیڈروجن ہو، 1 آکسیجن ہو تو پانی بن جاتا ہے، اس طرح جہاں پہ بھی دھرتی کے اوپر یہ نظام آ جائے گا، معیشت بن جائے گی، معاشرت بن جائے گی، معاملات سنور جائیں گے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، فحاشی اور یعنی ختم ہو جائے گی، احساس گناہ اتنا بڑھ جائے گا کہ انسان اپنے آپ کو خود پیش کریں گے، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، گناہ تو کر لیا ہے لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ وہ معاشرہ اسلام کے نظام کے علاوہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی لیڈروں کے نام کے اوپر، بھٹو کے نام پہ، ایوب خان کے نام پہ، عمران خان، نواز شریف، زرداری کے نام پر۔ معاشرہ ایک امتی ہے تو امتی ہے، کلمہ گو ہیں، اور اعمال جیسے ہیں وہ تو آپ ہر لوگ میرے سے زیادہ بہتر سیاست کو سمجھتے اور ناقد ہے۔ کیا یہ جو لیڈران ہوتے ہیں یہ پیمانہ معیار و حق باطل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو۔ کس تعصب میں، کس جارحیت میں، کس ذہن کے ساتھ آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو نواز شریف کا حامی ہے وہی درست ہے، جو عمران خان کا حامی ہے وہی ایماندار ہے، جو عمران خان کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے، جو نواز شریف کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے؟ آپ کس منہ سے یہ جملے کہہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ خلاف شریعت جملے ہیں۔ آپ کو کہہ کے سمجھا کے تھک گئے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ نبی نہیں ہوتے، آپ نے ان کو نبوت کے مقام سے بھی اوپر پہنچا دیا کہ جو اس کا مخالف ہے یہ معیار ہے۔ اور یہ آپ آج کل کا معاشرہ اور سوسائٹی دیکھ لیں، یہ آپ کو جو 3-4 دنوں میں معاشرے میں آگ، انتشار، دنگے، فساد، املاک کو جلانا نظر آیا، کس لیے آیا؟ کیونکہ ایک سوچ ڈیولپ کی گئی، اور یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ تمام پارٹیوں کی تقریباً یہی سوچ ہے۔ ہاں اس پارٹی کا کردار زیادہ، یہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی، ہان حق پہ ہے، اور یہاں تک ایسے جملے معاذ اللہ سامنے آئے، آپ ویڈیوز دیکھ لیں۔ جس طرح وہ جیلم کا مرزا اپنے آپ کو رسول اللہ سے مماثلت کرنا شروع ہو گیا کہ میرے حق 4 یار ہیں، میرے عشرہ مبشر ہیں، میرے 313 ہیں، اسی طرح ان کی پارٹی کے ماننے والے بعین اسی طرح۔ ایک عورت کا باقاعدہ کلپ چل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، ابھی تو نیٹ بند ہے، اللہ کا شکر ہے وہ انتشار نہیں پھیل سکا، اس کا وائرل ہو رہا کہ عمران خان صاحب کا دفاع کرنے والے صحابہ ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ آپ لاٹھیاں ڈنڈے اٹھا کر کلمہ طیبہ کے بورڈوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم صدقے دل سے قرآن سامنے موجود ہے، شریعت کا فیصلہ بتاتا ہوں۔ تحریک لبیک ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ہر پارٹی سے قطع نظر جو ان میں سے جو کوئی بھی پارٹی ملکی املاک کو نقصان پہنچائے، فوج کے اوپر حملہ کرے، پولیس اور انتظامیہ کے اوپر حملہ کرے، میں شریعت کا فیصلہ بتانے کا پابند ہوں، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو۔ ایک بھی فوجی کے اوپر، ایک بھی پولیس کے اوپر، ایک بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اوپر حملہ کرنے والا اسلام میں بلوائی مانا جاتا ہے، فسادی مانا جاتا ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے۔
چاہے وہ تحریک لبیک ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ نون لیگ ہی کیوں نہ ہو, چاہے انہوں نے حملے کیے ہوں, ان کے حملے جائز نہیں ہیں, کسی پارٹی کے حملے جائز نہیں ہیں, لیکن آپ اپنے وطن کی املاک کے اوپر چڑھ دوڑیں, آپ وطن کے ایسٹس کو تباہ کرنا شروع کر دیں, آپ نیوی کے یا فضائیہ کے طیاروں کو جلانا شروع کر دیں, یہ کام تو دشمن بھی نہیں کرتا. آپ تو اس وطن کے ماننے والے ہیں, آپ تو اس وطن کے رہنے والے ہیں, آپ کے سویلین رائٹس ہیں, آپ اس وطن کا حصہ ہیں, آپ لا الہ الا اللہ, اس سے بھی پہلے پاکستانی ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہیں, تو مسلمان کے ہاتھ سے تو دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اور آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے بعد لوگوں کی کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو جلا دیا, لوگ بچوں کو لے کے ایمبولینسوں میں لے کے نکلے ہیں. کئی ایسے سوشل میڈیا پہ اپنے واقعات دیکھے, بیچارہ مظلوم آدمی بیوی بچے کے ساتھ جا رہا ہے, اس کی گاڑی کو توڑنے کا کیا فائدہ. یہ احتجاج ہے, ہم آئین اور قانون کے تحت احتجاج کی جتنی پروینز ہیں ان کو مانتے ہیں, لیکن احتجاج کا مطلب حقیقت میں ہوتا کیا, یہ بھی شرعی تناظر میں سمجھ لیجئے. احتجاج اسلامی شریعت میں بھی اور پاکستان کے دستور آئین میں بھی پریشر بلڈنگ کو کہتے ہیں, پریشر ڈیولپ کرنا. اپنے جائز مطالبے کو منوانے کے لیے اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ ہے اور حکومت آپ کا وہ مطالبہ نہیں مانتی, آپ نے اپنا وہ مطالبہ منوانا ہے, تو آپ کو پاکستان کے لاء میں, آئین میں, حتیٰ کہ شریعت میں بھی کبھی بات آئے گی, اس کے اوپر مفصل بات کریں گے, احتجاج کی پروین موجود ہے. لیکن وہ احتجاج پریشر بلڈنگ کے لیے, آپ پرامن, اور یہ بات یاد رکھیے, احتجاج سے بڑی کوئی قوت اور طاقت جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتی. آپ ہزاروں بندوں کا احتجاج لے کے ایک تنکا توڑے بغیر, ایک گملہ توڑے بغیر اپنی بات کو منوا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہی حملہ کرنا شروع کر دیں, آپ لاکھ سچے ہوں, آپ کے ساتھ کوئی مہذب آدمی کھڑا نہیں ہوگا, لاکھ سچے ہوں, اگر آپ حملہ, ایک ہوتا ہے رفٹ کریٹ کرنا, ایک ہوتا ہے مقابلے کی فضا کریٹ کرنا, جہاں تک جائز ہے, آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں, نعرے بازی ہو رہی ہے, ان کو آپ پیچھے کر رہے ہیں, وہ آگے کر رہے ہیں, کوئی حملہ نہیں, یہ احتجاج کی ایک جائز صورتیں ہیں, اور وہاں پہ حکومت مذاکرات کے اوپر اتر آتی ہے. لیکن اس سٹیج سے آگے بڑھ جانا اور پولیس اور فوج کے اوپر حملہ کرنا, یہ سنگین نوعیت کی فساد فی الارض کی داستان ہے, جس کی شریعت میں سزا واضح ہے. آپ کسی بھی چلیں, ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں شاید یہ ایک پارٹی کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کسی بھی اسلامی اسکالر سے فتویٰ لے لیجئے کہ فساد فی الارض, فوج کے اوپر, پولیس کے اوپر اس طرح حملہ کرنا, املاک کے اوپر حملہ کرنا, اس کی شرعی سزا کیا ہے. اور میں بطور پاکستان کے اہل حدیثوں کی سب سے بڑی جماعت کے صدر ہونے کے حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج, انتظامیہ, پولیس, جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہونے کی ناطے سے, صرف تحریک کے نہیں, یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج, پولیس, انتظامیہ کے شانہ بشانہ غیر مشروط کھڑے ہیں. لیکن ان سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں, اس سے 10% بھی اگر کوئی مذہبی جماعت ایسا عمل کرتی, آپ کا طرز عمل کیا ہوتا. لبیک والوں نے اس کا 10% کیا ہوگا, کتنے بندے مار دیے تھے, 40 سیدھی گولیاں, کل عدم. میں دیانتداری سے یہ بات سمجھتا ہوں, اللہ کی قسم پاکستان کو مذہبی اور اسلامی جماعتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ پاکستان کی تاریخ کے اندر فرقہ وارانہ اور مذہبی فسادات میں کوئی انسانوں کی اتنی جانیں تلف ہوئی ہیں جتنی سیاسی لڑائی میں ہوئی ہیں. یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں جی مولویوں کی فرقہ واریت سے, آپ اٹھا لیجئے 70 برس کی 75 برس کی پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے, دیکھیے کتنے لوگ فرقہ واریت کے نام پہ قتل ہوئے ہیں اور کتنے لوگ سیاست کے نام پہ قتل ہوئے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, سندھ کے اندر جو 30 سالہ دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہر روز 40 بندے ہم کی اب مارتی تھی کہ نہیں, ہر روز مارتی تھی, ہر روز 40 بندے 30 بندے, سیاست کے نام کے اوپر, لسانیت کے نام کے اوپر, قومیت کے نام کے اوپر. ایک سال میں جتنے بندے انہوں نے مارے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ 75 سال میں مذہبی جماعتوں کی آپس کے تصادم و لڑائی میں اتنا بندہ نہیں مرا ہوگا. آپ دوبارہ ملک کو اس دہائی میں لے کے جانا چاہتے ہیں, اللہ کے لیے
جو قانون مذہبی جماعتوں کے لیے ہے وہی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر حملہ کریں تو وہ بھی بلوائی اور فسادی ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ اور اگر پی ٹی آئی کرے ان کے اوپر پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا احتجاجی دھرنا آپ کے سامنے ایمانداری سے بتائیے، پورا احتجاجی، ایک گملہ بھی ٹوٹا، لیکن پھر بھی پریشر، پھر بھی مذہبی جماعتوں کے اوپر، ہمارے اوپر، سب کے اوپر پریشر کہ اگر ایک تنکا بھی ٹوٹا کل عدم کر دیا جائے گا، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ پیمانہ، یہ معیار، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک جماعت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ملکی حالات کے پیش نظر یہ جو گرفتاریاں یا دنگا فساد ہوا، اس کی وجہ سے مرزا جہلمی کے خلاف جو احتجاج کے پروگرام آج ملک میں 144 کی دفعہ کی وجہ سے وہ ملتوی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے سے قبل دوبارہ مرزا جہلمی کی گرفتاری کے حوالے سے جو لاہ عمل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور احتجاجوں کے پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ سب ساتھی اس کی گرفتاری کے لیے کہ جس نے یہ بعین وہی کلچر کریٹ کر رہا ہے جو ایک پارٹی کا تھا، یہ نارملائز کر رہا ہے گستاخیوں کو، صحابہ کی، رسول اللہ کی مماثلت عام سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس بندے کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے، ہماری 5 درخواستیں اسی تھانے ستو قتلے میں جمع ہیں، نئی جو گستاخیاں اس نے کی ہیں اس حوالے سے بھی اس کے اوپر مقدمات کو درج کیا جائے اور سابقہ مقدمات میں اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس کو گرفتار کروانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آخر میں ہمارے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں مرزا حالت صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ جو ساتھی ان کے جنازے میں شریک نہیں تھے ہو سکے وہ بھی جنازے میں شریک ہوں۔ اسی طرح اسماعیل بھائی ہیں، ان کی والدہ 74 ہے، جو یو ٹی کے رہائشی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو جو ساتھی ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے وہ سب ساتھی غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد